بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا محیی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بیماری کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں جو عام لوگوں کو ہے اور اس کی شکایت بھی اکثر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس بیماری کے بارے میں وظیفہ بھی پوچھا ہے۔ تو فرداً تو کئی لوگوں کو میں نے بتایا۔ اب ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے لوگ پوچھتے ہیں، کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کر بتا دی جائے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ وہ بیماری ہے کسی قسم کا بھی گیس ہو، بد ہضمی ہو، کھٹے ڈکار آتے ہوں، کھانا کھانے کے بعد آوازاری ہوتی ہو، دل خراب ہوتا ہو، یہ اکثر شکایت کرتے ہیں۔ اور نوجوان بھی، کئی میری بیٹیاں بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ بھی اکثر یہ شکایت کرتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہر ایک کے لیے مفید ہے، اور مفید بھی اتنا ہے کہ یہ وظیفہ کرتے کرتے 2-4 دن کے اندر ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میری وہ تکلیف کہاں گئی، وہ تو خود بخود ہی غائب ہو گئی۔ ایسی کمال اللہ رب العزت نے اپنے اس مبارک نام کے اندر رکھ دی ہے۔ نام تو آپ نے سن لیا، میں نے خطبے میں پڑھا ہے، یا محیی۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے، اس بات پہ یقین ہے اللہ کے صفاتی ناموں کے اندر خیر و برکت اور شفا ہے۔ اب بات اپنے یقین کی ہوتی ہے اور خلوص کے ساتھ اس وظیفے کو کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہوں، کامل یقین، خلوص ہو تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یقین ہی کمزور ہے، دل میں یہ بات آتی ہے پتہ نہیں شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اصل بات یہ ہے کہ بندہ جیسا گمان اپنے رب پہ رکھتا ہے اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ بھی اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا گمان جب یقین کی صورت میں ہوگا تو فائدہ بھی کمال درجے کا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلے بندے کے یقین پر ہوتے ہیں، بندے کے اس گمان کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کا استحضار ذہن میں رکھ کر، اللہ کا استحضار کیا چیز ہے اس بات کو سمجھیں کہ پہلے درجے کا استحضار یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کمال اگر پیدا نہ ہو، یہ صفت اگر پیدا نہ ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے پہلا درجہ بڑا اونچا ہے۔ کوئی بھی عبادت بندہ کرے، کوئی وظیفہ کرے، کوئی عمل کرے، یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والوں کے اس طرح کے بہت واقعات ہیں، اور اگر یہ کمال، یہ صفت پیدا نہیں ہوتی تو یہ تو کم از کم ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ آپ نے ہر نماز کے بعد یا محیی اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر
7 مرتبہ پڑھنا ہے یا محیی۔ اب توجہ سے سنیں، اصل مقصد کی بات میں آپ بتا رہا ہوں۔ گیس کسی قسم کا بھی ہے، کسی قسم کی بھی پیٹ کے اندر تکلیف ہے، بد ہضمی، کھٹے ڈکار، منہ میں پانی آنا، یہ ساری چیزیں، ساری تکلیفیں اس کی برکت سے دور ہوں گی۔ اول آخر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر 7 مرتبہ آپ نے یا محیی یہ پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس طرح اپنے سینے پہ پھونک مار دیں۔ یہ عمل کرنا ہے آپ نے، بہت آسان سا عمل ہے اور بہت مبارک، بہت برکت والا اور شفا والا عمل ہے۔ آپ جب یہ عمل کریں، آپ کے ذہن میں یہ تکلیفیں ہونی چاہیے، اور جو بات آپ کے ذہن میں ہوگی اللہ اس بیماری، اس تکلیف کو ختم کر دیں گے۔ یہ عمل آپ مسلسل 21 دن کریں، اور کوشش یہ کریں کہ عمل تو نماز کے بعد ہے، نماز کی پابندی ہو آپ کی، یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز رہ جاؤ اور یہ وظیفہ کریں، کیونکہ اس وظیفے کا تعلق ہی نماز کے ساتھ ہے۔ 21 دن نماز کی پابندی کے ساتھ جب یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا، اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دیں گے۔ بندہ اگر نمازی بن جائے تو سارے وظیفوں کا سردار یہی وظیفہ ہے کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری ہو جاتی، بیماری بھی آپ کی غائب ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو نمازی بھی بنا دیں گے۔ تو میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ان سب حضرات کو، وہ مرد حضرات ہیں، خواتین حضرات ہیں، جو اس تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، ان کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔